بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اوروں کو تو کیا مجھ سے تکلیف پہنچتی، گھر والوں تک کو میری وجہ سے بحمد اللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ گھر والوں کا یہ معمول تھا کہ جب میں گھر جاتا تب میرے لیے تازی اور گرم روٹی پکاتی۔ مجھ کو اس سے تنگی ہوتی اور تکلیف ہوتی کہ میری وجہ سے ان کو کیوں تکلیف ہو۔ ایک دن میں نے کہا کہ میں گرم روٹی نہیں کھانا چاہتا، 1 گھنٹہ پہلے کی بنی ہوئی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ تب سے پھر ان کی وہ عادت چھوٹی۔ کبھی وقت پر کھانا نہ کھایا اور دوسرے وقت کے لیے رکھ دیا گیا تو کہہ دیتا تھا کہ تم بے فکر ہو جاؤ اور کسی جگہ رکھ کر بتلاؤ، میں خود اپنے ہاتھ سے لے کر کھا لوں گا، بس کسی جگہ رکھنے کا انتظام کر دو، جگہ کے مقرر ہونے پر مجھ کو ڈھونڈنے کی تکلیف نہ ہوگی۔ غرض ان کو ہر طرح پر فارغ کر دیا۔ اسی طرح کے بہت سے معمولات ہیں، یہ ایک بات نمونے کے طور پر میں نے ذکر کر دی ہے۔ تو جب میں گھر والوں کو تکلیف نہیں دیتا تو دوسروں کو کیا تکلیف دوں گا۔ اور راحت کا تو حضرت نے اتنا خیال فرمایا کہ کوئی گھر میں کام ایسا نہیں ہونے دیتے تھے جو گھر والوں کی زحمت کا اور تکلیف کا سبب ہو، اور کوشش کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی اہلیہ کو زیادہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے، بس معمول کے جو کام ہوتے ہیں بنا کسی تکلف اور مشقت کے وہ کر لیا کریں۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے نوکر سے بھی معافی مانگنے لگائی حضرت نے اپنی اہلیہ محترمہ کو۔ انہوں نے کہا بھی کہ خادموں کے سامنے مجھے فضیحت کر رہے ہیں آپ۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے اس معاملے میں آپ کی غلطی ہے، آپ خادم سے معافی مانگ لیجیے۔ تو یہ اعتدال ہے کہ مروت، رعایت، رحمت اپنی جگہ پر، اور دین کے معاملے میں تنبیہ و تربیت اپنی جگہ پر۔ اب ہم لوگوں کا الٹا معاملہ ہے، اپنی وجہ سے صبح سے شام تک 24 گھنٹے گھساتے رہیں اور جتنے چاہیں کام لیتے رہیں اور خفا ہوتے رہیں اور برہم ہوتے رہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب چیزیں نظر انداز کرتے چلے جائیں۔ آخرت کے لیے کوئی بات بھی ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی درستگی ہو جائے۔ یہ ہماری الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ فرمایا کہ آج کل لوگ علاج یا اصلاح کرانے تھوڑا ہی آتے ہیں، کیونکہ مریض بن کر آتے ہیں تو سبکی ہوتی ہے، یعنی شرمندگی ہوتی ہے۔ طبیب بن کے آتے ہیں، فن کے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مرض لکھے پڑھے لوگوں میں زیادہ ہے، اور یہ سب جاہ کا مرض ہے، تاکہ معلوم ہو کہ بڑے فن کے جاننے والے ہیں، محقق ہیں، مجتہد ہیں، گو سراپا امراض ہوں مگر اپنے کو تندرست سمجھتے ہیں۔ اور یہ حالت نہایت خطرناک ہے کہ مریض ہو کر اپنے کو مریض نہ سمجھے، یعنی یہ جسمانی مریضوں کے لیے نہیں فرما رہے حضرت کے پاس تو لوگ روحانی مریض آتے تھے، ان کا حال بتا رہے ہیں، اپنی قابلیت دکھانے کے لیے آتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ زیادہ جاننے والے آدمی ہیں۔ تو پھر یہاں کائے کے واسطے اہل علم کو استغنا کی سخت ضرورت ہے، خصوص عمرا کے دروازوں سے تو ان کو بالکل ہی اجتناب چاہیے۔ اس میں دین، علم دین، اہل دین سب کی ذلت ہے۔ مجھ کو تو اس سے بڑی نفرت ہے، اور جب کوئی واقعہ اہل علم کا عمرا کے ساتھ تملق و چاپلوسی کا سنتا ہوں، سخت افسوس ہوتا ہے۔ میں تعلق کو تو منع نہیں کرتا، تملق کو منع کرتا ہوں، یہ اہل علم کی شان سے بہت ہی بعید ہے، مگر کس طرح دل میں ڈال دوں۔ تعظیم میں تکلف اور مبالغہ بھی برا ہے۔ ایک صاحب نے اتنی عجلت سے پنکھا کھینچنے کے لیے پکڑ لیا کہ حضرت والا مجلس میں اپنی جائے قیام پر اچھی طرح بیٹھنے بھی نہ پائے تھے۔ اس پر فرمایا کہ اگر میں 10 منٹ اور کھڑا رہتا تو تم کیا کرتے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ کیا اور 10 منٹ تک اسی میں قلب کو مشغول رکھتے کہ یہ بیٹھے گا تو میں پنکھا کھینچوں گا؟ کیا ایسے انہماک کے ساتھ غیر اللہ کی طرف مشغول رہنا یہ طریق میں مضر نہیں؟ آپ لوگوں کو تعلیم کرنا بھی عبث ہے۔ آخر میں کہاں تک
چکنے گھڑوں پر پانی ڈالتا رہوں، جبکہ تم لوگوں کو خود ہی اپنی اصلاح کا خیال نہیں۔ ہر کام موقع اور حدود کے اندر کرنا چاہیے۔ مومن کا قلب تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت کسی دوسرے ہی کی طرف مشغول رہے۔ مومن کا قلب تو ایک ہی کی مشغولی کے واسطے بنایا گیا ہے۔ یہ تو قلب کو تاریک کرنا ہے۔ مجھ کو بھی اسی سے وحشت ہوتی ہے کہ ناموزوں حرکتیں کر کے میرے قلب کو بھی لوگ غیر اللہ میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں، جس سے الجھن ہوتی ہے۔ صبر بھی کرتا ہوں مگر پھر تغیر ہو جاتا ہے۔ اب چپ بیٹھے ہو، اپنی غلطی کو محسوس کیا یا نہیں؟ ہاں یا نہ کچھ جواب تو ملنا چاہیے۔ عرض کیا کہ اپنی غلطی کو سمجھ گیا، اب آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس پر فرمایا کہ مجھ کو تو اس کا افسوس ہے کہ میں تو آپ لوگوں میں دین کے پیدا کرنے کی کوشش کروں اور تم مجھ کو افراط فی التعظیم یعنی تعظیم میں مبالغہ کر کے جو اس وقت کی حرکت کا منشا تھا فرعون بنانے کی کوشش کرو۔ یہ باتیں اور ہی جگہ چلتی ہیں۔ مجھ کو ایسی خدمت سے اور ایسی تعظیم سے نفرت ہے۔ خدمت سے اس وقت راحت ہوتی ہے جب کہ روح کو تکلیف نہ ہو، تبھی جسم کو راحت ہوتی ہے۔ اس کا خیال رکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ روح کو تکلیف نہ ہو۔ ایک صاحب یہاں پر آئے تھے، مجھ پر بھوت کی طرح مسلط ہو گئے۔ ذرا اٹھا جوتے اٹھا لیے، ذرا بیٹھا پنکھا کھینچنا شروع کر دیا، اذان ہوئی لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ میں نے منع کر دیا تو اس پر پرچہ لکھ کر دیا کہ مجھ کو سعادت سے محروم کر دیا گیا۔ میں نے بلا کر کہا کہ جہاں سعادت بٹتی ہو وہاں جاؤ، یہاں تو سعادت سے محروم ہی رکھا جاتا ہے۔ تب آنکھیں کھلی۔ میں نے کہا کہ جس کام کو آئے ہو وہ کرو، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تب ان سے پیچھا چھوٹا، یعنی اپنی فکر تو نہیں اصلاح کی اور خدمت کے نام پہ خالی بھگ دوڑ کر کے اپنے نفس کو خوش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب تھے ندوہ کے فاضل، ان کا خیال تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو تدبیر سے مسلمانوں میں اتفاق ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ نری تدبیر سے مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا، اور میں نے آیت پڑھی، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، یعنی اللہ ہی نے تمہاری اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تائید کی اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے، اور ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا۔ اگر تم زمین کی تمام چیزیں بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے درمیان اتفاق نہ پیدا کر سکتے تھے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدبر اور تدبیر کا اتنا بڑا سامان کہ تمام ما فی الارض کا انفاق، مگر ان سب تدبیروں کا نتیجہ اور حاصل دیکھیے کیا ارشاد ہے کہ ما الفت بین قلوبہم، ان کے درمیان اتفاق آپ نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ فاضل بے حد مطمئن ہوئے، کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کبھی میرے نظر سے ہی نہ گزری تھی، اور چونکہ اتفاق و اتحاد کا تعلق تدبیر سے نہیں، اسی لیے میں نے اس اتفاق کا بیان آج تک وعظوں میں مستقلاً نہیں کیا، اس لیے کہ بیکار ہے۔ جو چیز اصل ہے اتفاق کی وہ اعمال صالحہ اور خصوصاً عدل، خلوص و تواضع ہے۔ اگر مسلمان ان کو اختیار کریں خود بخود اتفاق ہو جائے گا۔ اعمال معمور بہا یعنی شریعت میں جن اعمال کا حکم ہے، اعمال معمور بہا طریق ہیں اور رضا حق مقصود ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ مشائخ تعلیم کرتے ہیں، اذکار و اشغال وغیرہ، اعمال معمور بہا کے رسوخ اور پابندی و استحکام کے واسطے ہیں، جن کا درجہ تدابیر سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جیسے طبیب جسمانی تدابیر مریض کے واسطے ہوتی ہیں، اسی لیے جیسے طبیب جسمانی کی تدابیر کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، ایسے ہی تدبیر روحانی کو بھی بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے حقیقت طریق کی۔ اب دیکھیے اس میں کون سی بات وحشت کی ہے۔ بزرگوں سے تعلق بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ مجھ کو تو اس لیے بھی اس کی خاص قدر ہے
کہ میرے پاس تو سوائے بزرگوں کی دعا کے اور کچھ ہے ہی نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے، اگر ہے تو صرف یہی ایک چیز ہے۔ اور جس شخص کا یہ اعتقاد ہو وہ کیا اپنی کسی بات پر ناز یا فخر کر سکتا ہے؟ اور ناز و فخر تو کسی حالت میں بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے جبکہ سر نقائص و عیوب سے بھرا ہوا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ناظرا روئے بیاید ہم چو ورد چو نداری گرد بدخوئی مگرد، یعنی ناز کرنے کے لیے گلاب جیسا منہ چاہیے، جب تیرا چہرہ ایسا حسین نہیں تو تیرا ناز دکھانا بد اخلاقی کے سوا کچھ نہیں، تو اس سے بڑا پرہیز کر۔ نیاز پیدا کرنے کی سعی و کوشش میں لگا رہنا چاہیے، اسی وقت تک خیر ہے ورنہ آگے خیر نہیں۔ یہ بات تو اپنے بزرگوں میں دیکھی کہ سب کچھ تھے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اپنے کو مٹائے ہوئے فنا کیے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ طرز اپنے بزرگوں میں دیکھا اس لیے مجھے بھی یہی پسند ہے۔ آج کل کے ڈھونگ نظروں میں میرے سماتے نہیں، اور کوئی کتنا ہی بڑا ہو نظروں میں جچتا نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہم کو بگاڑ گئے اور کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں، صرف ایک ہی کام کا بنا گئے، مٹنا فنا ہونا۔ فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کا شکر ہے کہ باوجود بہت لوگوں کے ستانے کے اور بدنام کرنے کے نہ کسی کی طرف سے کینہ ہے، نہ کپٹ، نہ بغض، نہ عداوت۔ یہ تو غیر معتقدین کے ساتھ معاملہ ہے، اور معتقدین کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں نے یہاں کے رہنے والوں تک کو اپنے معاملات میں ایسا دخل کبھی نہیں دیا کہ ان کو یہ موقع ملتا کہ جس سے چاہا راضی کر دیا، جس نے چاہا ناراض کر دیا۔ بہت سے درویشوں کی یہاں آفت ہے، بہت سے درویشوں کے یہاں یہ آفت ہے۔ ایک مرتبہ میرے بڑے گھر میں سے ایک شخص کی شکایت کی، اور وہ شخص بھائی مرحوم کے یہاں کارندہ تھا۔ میں نے ان کو دروازے پر بلا کر کہا کہ یہ تمہارے متعلق کہتی ہے۔ انہوں نے اپنا تبرئہ کیا، یعنی الزام کا انکار کیا۔ میں نے گھر میں سے کہا، یعنی اہلیہ سے کہا کہ ثبوت تمہارے ذمے ہے، ثبوت دو۔ کہنے لگیں توبہ، آپ تو ذرا سی دیر میں آدمی کو فضیحت کرتے ہو۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو مگر اب سے کسی کی چغلی مت کرنا اور ان سے معافی مانگ لینا۔ بس شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ جن لوگوں نے مجھ کو برا بھلا کہا، قسم قسم کے الزامات اور بہتان لگائے، ان سے کینہ نہیں، ہاں طبعاً رنج ہے، انقباض ہے، اور میں اس میں معذور ہوں، کیا کروں؟ غیر اختیاری چیز پر کیا اختیار؟ آخر بشر ہوں، اثر کا ہونا امر فطری ہے، یعنی بالارادہ کسی سے کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھا ہوا ہے، سب سے دل صاف۔ اور جب دل دوسروں میں مشغول ہوگا تو اللہ میں کب مشغول ہوگا؟ اس لیے دل کو غیر اللہ سے فارغ کر لینے میں پھر اللہ سے مشغول رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے غیر اللہ سے فارغ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دل میں شکایتیں باقی رہیں گی، کینہ رہے گا، کپٹ رہے گا۔ ہاں طبیعت کا انقباض ہونا، منقبض ہونا، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توانم کے اندرون کسے نہ آزارم، میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، مگر حاسد کو کیا کروں کہ وہ خود سے تکلیف میں ہے، میں نے تو نہیں دی ہے اس کو تکلیف، وہ اپنے آپ تکلیف میں ہے، میں کیا حل نکالوں اس کا؟ تو حاسد کو کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ اہل اللہ نے اپنا مزاج بنا لیا تھا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، تمام عمر اسی احتیاط میں کٹی، آشیاں کسی شاخ چمن پر گرا نہ ہو، میرا وجود کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو، بس اسی احتیاط میں پوری عمر گزار لیا۔ دوسروں نے کیا تکلیف دی اس سے مطلب نہیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہیں۔ یہ بہت بڑا طریق کا حصہ ہے جسے ہم لوگ اختیار تو کیا کرتے جانتے بھی نہیں۔ جن لوگوں نے مجھ کو برا بھلا کہا، قسم قسم کے الزامات اور بہتان لگائے، ان سے کینہ نہیں ہے، ہاں طبعاً رنج ہے، انقباض ہے، اور میں اس میں معذور ہوں، کیا کروں؟ غیر اختیاری چیز پر کیا اختیار؟ آخر بشر ہوں،
اثر کا ہونا امر فطری ہے۔ فرمایا کہ نری صحبت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، یعنی صرف صحبت سے، محض کسی کی صحبت میں رہنا، محض اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، نری صحبت سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ خود طلب نہ ہو اپنی اصلاح کی۔ یہاں تو خیال کرنے سے اور فکر اور ہمت سے کام چلتا ہے، محض وظائف اور صحبت سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا کام چل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ برسوں صحبت میں اور خدمت میں رہتے ہیں اور خود کچھ نہیں سیکھتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحبت میں رہنے کے بھی ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے اسے طے کرنا ہے کہ کیا ارادہ ہے، کس لیے رہنا ہے بڑوں کی صحبت میں۔ تو جب اپنی اصلاح مقصود ہی نہیں بنائی، خدمت کرنا مقصود بنایا تو اپنا خدمت کر لے رہا ہے، شیخ کو، پیر کو، بزرگ کو جسمانی راحت پہنچا دے رہا ہے، بس ختم، اور خود کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اور خود نہ سیکھ رہا ہے نہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ قصد ہی نہیں کیا، اور جس چیز کا آدمی ارادہ کرتا ہے وہی اس کو ملتی ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہم نے کئی دفعے فرمایا، چونکہ وہ بہت طویل عرصہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے میں پڑھا چکے تھے، ان کے ساتھ تھے، جوانی سے ایک لمبے عرصے تک وہاں تھے، باندہ ہی میں پڑھاتے تھے۔ بعد میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری صدیق احمد صاحب سے سفارش کر کے ندوے میں بلا لیا، تب سے اب تک ندوے میں ہے وہ، لیکن فراغت کے بعد سے باندہ میں ہی پڑھاتے تھے، وہیں ایک لمبا عرصہ گزرا۔ ہمارے بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندہ میں رہنے کے زمانے میں ان سے پڑھے تھے، وہاں پر تلمس کا شرف حاصل کیا تھا۔ تو مولانا نے کئی دفعے کہا، ایسے ہی جب یہاں تشریف لاتے تھے، رہتے تھے، قیام فرماتے تھے، تو کہنے لگے کہ مولانا میں نے حضرت کے ساتھ بہت لمبا عرصہ گزارا ہے، بہت لوگ دنیا بھر سے ان کے پاس آتے تھے، لیکن جو جس غرض سے آیا وہی پایا۔ جو دواخانہ چمکانے آیا تھا اس کا دواخانہ چمک گیا، جو کاروبار بنانے آیا تھا اس کا کاروبار بن گیا۔ جو لوگ واقعتاً اپنی اصلاح و تربیت کے لیے آئے تھے وہ بھی ہیرے بن گئے، مگر جو جس غرض سے آیا، اپنی نیت اپنی طلب پر ہے، وہ چاہے کتنا بڑا پہنچا ہوا ہوگا، مگر ہمارا کیا ارادہ ہے، ہمارا جیسا ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے عنایت فرماتے ہیں۔ اس چیز کی بڑی کمی ہے، یا تو لوگ چلے جاتے ہیں علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس، تو بزرگ ہونے کا اطمینان بھی نہیں ہوتا، تیقن تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا علم ہے، کسی کے اندرونی حالت تو اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے اور ہم اس کے مکلف نہیں۔ لیکن جو ظاہری زندگی سے، باتوں سے، تعلیمات سے، عملی زندگی سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، اس میں ہمیں یہ اطمینان حاصل کرنا ہے کہ یہ خود دین پر ثابت ہے یا نہیں ہے، اور صحیح الاعتقاد ہے یا نہیں ہے، اور دوسروں کی تربیت میں اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کو دیکھ لینا ہے بس۔ چونکہ ہم خود متبع سنت بننا چاہ رہے ہیں، ظاہر و باطن کو سنت کے مطابق بنا لینا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری غرض ہے۔ یہ غرض یہاں پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے 1 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ آدمی ملاقات کرے، کچھ وقت گزارے، کچھ دیکھے، کچھ سمجھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب تک کسی سے اعتقاد میں کمی رہے گی نفع نہیں ہوگا، فائدہ ہی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اعتقاد کی کمی بدگمانیوں پر ڈالتی ہے۔ اب بدگمانیوں کے ساتھ کسی سے کیا استفادہ کرے گا؟ تو یہی رسمی قسم کا آنا جانا اس کا رہے گا، اب خود ہی مطمئن نہیں ہوگا دل، اور جب دل خود ہی مطمئن نہیں تو کیا باتیں مانے گا، کیا کہا مانے گا کسی کا۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے مرید ہونے کے لیے آنے والے 2 آدمیوں سے مجلس میں سوال فرمایا کہ بھئی اگر میں آپ لوگوں کو خلاف شریعت کوئی حکم دوں، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جب تربیت کے لیے آئے ہو تو میرا کہنا مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ مانیں گے۔ اور اگر میں خلاف شریعت کہوں تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو ایک نے کہا نہیں مانیں گے، ایک نے کہا مانیں گے نہیں۔ جس نے مانیں گے کہا تھا اس کو بیعت کی، اور جس نے نہیں مانیں گے کہا تھا تو صحیح تو اس نے کہا تھا لیکن اس کو بیعت نہیں۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، حاضرین کو۔ پھر اس تعجب کو دور کیا اور فرمایا، ان سے ہی پوچھا کیوں نہیں مانو گے بھئی؟ آپ جب میرے سے تربیت حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو میرا کہنا کیوں نہیں مانو گے؟
تو اس نے کہا حضرت ہم تو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ دین کے خلاف کہیں گے تو ہم کیوں مانیں گے؟ ہم نہیں مانیں گے، ہم تو دین میں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا تم نے سوچا اور بہت اچھا جواب دیا۔ بھائی تم کو یہ بات نہیں معلوم تم نے کیوں کہا کہ مانیں گے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر مجھے یہ ڈر ہوتا کہ آپ دین کے خلاف کہیں گے تو میں کبھی نہ آتا آپ کے پاس۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ دین کے خلاف نہیں کہیں گے، اور اگر دین کے خلاف مجھے لگے گا تو میں سمجھوں گا کہ میری غلط فہمی ہے، میں تحقیق کر لوں گا، میں پوچھ لوں گا۔ لیکن یہ کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں شبہ ہے کہ آپ دین کے خلاف مجھے کہیں گے، سب اطمینان ہوا تو آیا میں آپ کے پاس کہ آپ مجھے دین پر ہی چلائیں گے، اس اطمینان پہ آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی اسے اعتقاد کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ان سے بیعت کیا، ان کو بیعت کر لیا، ابھی ان کا اعتقاد کچا ہے، لہذا یہ جو ہے اپنا اعتقاد پختہ کریں یا جہاں اطمینان ہو وہاں جا کر کے اپنی تربیت کریں۔ تو یہ پہلے لوگ بہت سخت آزمائش میں ڈال دیتے تھے، امتحان داخلہ بہت سخت ہوتا تھا جی نہیں۔ اب مدرسے میں بھی امتحان داخلہ نرم ہو گیا ہے تو خانقاہ میں بھی نرم ہو گیا ہے، چلو بھائی کیا کریں، لوگ اتنا بڑا مجاہدہ نہیں کر سکتے، ورنہ پچھلے لوگ تو بہت اچھی طرح پرکھتے تھے اور پھر جس کو لیتے تھے اسے آفتاب مہتاب بنا دیتے تھے، کیونکہ اب دونوں میں مناسبت ہو گئی، اعتماد اور اعتقاد کامل ہے، لہذا کام شروع ہو جائے گا، اب اس کام میں کہیں خلل نہیں آئے گا اور ایک دن بہت بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچ جائے گا، یہی بات ہے۔ تو اس لیے اعتقاد نہیں ہوتا تو راستہ کٹ جاتا ہے، یعنی راستے سے چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ دوسرے یہ کہ اعتقاد تو بہت ہوتا ہے، بڑی محبت، بڑا اعتقاد، لیکن ارادہ اپنی اصلاح کا نہیں ہے، بس یہ سمجھ رہا ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کی خدمت کروں گا تو غیب سے میں ولی اللہ بن جاؤں گا، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یعنی کبھی ایسا ہو جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں، مگر سنت اللہ اس طرح جاری نہیں ہے۔ سنت اللہ راہ سنت پر استقامت کے ذریعے خدا تک رسائی ہوتی ہے، اور کہنا مان کر اور اپنا حال بتا کر، اس لیے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ عالم الغیب تو نہیں ہے، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نبی بھی عالم الغیب نہیں ہے، جبرائیل بھی عالم الغیب نہیں ہے، تو ہمارا پیر کہاں سے عالم الغیب ہو گیا کہ وہ خود ہی سمجھتا رہے اور خود ہی کرتا رہے اصلاح۔ یہ اور بات ہے کہ جو تجربے کی باتیں اہل اللہ کی صحبت میں سامنے آتی رہتی ہیں، وہ اکثر اپنا حال ہوتا ہے تو اپنا کام بنتا جاتا ہے، آہستہ سارے بھائی یہ بات کسی اور نے پوچھ لی یا انہوں نے خود بتا دی، یہ مجھے معلوم کرنے کی تھی، لہذا اب معلوم ہو گئی تو ایسا چلو اس پہ عمل کرو۔ یہ بھی کب ہوگا فائدہ؟ جب کہ طالب صادق ہو اور اس کا ارادہ پورا ہو کہ سب کچھ ہو جائے اور اپنے نفس پر آرے چل جائیں، چاہے کتنی ہی ذلتیں ہو جائیں، مگر مجھے کچھ بننا ہے، کسی مرتبے تک پہنچنا ہے، یہ اس کے اندر ہو۔ جب اس درجے کا ارادہ خالص ہوگا اور پختہ ہوگا اور پھر آدمی اپنی رائے کو فنا کرے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ جو بھی ہوئے ہیں اسی طرح ہوئے ہیں، جتنے اللہ کے بندے کامیاب ہو گئے، ترقی کر گئے، سب اسی طریقے سے کر گئے۔ فرمایا کہ یہی بڑی زبردست تبلیغ ہے کہ انسان خود عمل کرنے والا ہو، اور دوسروں سے کہنا اور خود عمل نہ کرنا یہی کمزوری کی بات ہے۔ حافظ عبد الکریم نامی ایک شخص آگرہ کے رہنے والے تھے، وہ لندن میں ملکہ کے پاس ملازم تھے۔ یہاں ان کے ذریعے سے غریب مسلمان جو گلاؤنی میں تھے مجھ سے بھی ملے، پولیس میں جمع دار تھے، لندن بلائے گئے اور ملکہ کے سامنے پیش کرنے کے قبل حافظ صاحب نے ان کو تعلیم دی کہ آداب شاہی یوں بجا لانا اور سلام یوں جھک کر کرنا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے علماء سے سنا ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں مسئلہ نہ بگاڑو، یہ شاہی دربار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوگا دربار، خدا کے دربار سے بڑا نہیں۔ حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی بدقسمتی تمہاری، ایسی بڑی جگہ آیا اور خالی چلا۔ انہوں نے کہا کہ میاں بدقسمت کوئی اور ہوگا، میں تو اللہ کا شکر ہے کہ خوش قسمت ہوں، اپنے دین پہ قائم ہوں، اور بغیر نوکری کے آگے واپس۔
حالانکہ مل گئی تھی، پھر بھی آ گئے واپس۔ یہ ہے دین کی قدر بمقابل دنیا۔ غرض کے ملکہ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے۔ ایک روز ملکہ نے خود دریافت کیا کہ میاں وہ تمہارے ہندوستانی نہیں آئے؟ حافظ صاحب نے کہا کہ حضور وہ تو پاگل سے ہیں۔ ملکہ نے دریافت کیا کہ وہ پاگل پن کیا ہے؟ کہا کہ ان سے یہ گفتگو ہوئی ہے، سب سنا دیا، ایسی بات ہوئی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ یہ پاگل پن ہے؟ وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اپنے مذہب کی عزت کرتا ہے، اس کو ضرور میرے سامنے پیش کرو۔ تو پیش کر دیا گیا۔ دیکھیے دین کی برکت سے اس شخص کی کتنی رعایت کی گئی۔ درمیان میں ایک اور واقعہ اسی سلسلے کا یاد آ گیا۔ اسی طرح ایک شخص یوسف بیگ لکھنؤ کے ملکہ کے یہاں خاص خان سامہ مقرر ہوئے تھے۔ ملکہ کو معلوم ہوا کہ یہ گوشت نہیں کھاتے۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہاں ذبیحہ خلاف شرع ہے۔ ملکہ نے کہا کہ شرع کے موافق کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بے ضرورت بھی بہت سا نخرہ پھیلا دیا۔ ملکہ نے ان کے بیان کے موافق حکم دیا کہ ان کے ذبیحے کے لیے ایک مکان الگ تیار کرا دیا جائے، ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اس کے متعلق برتن، چھری، کپڑا سب الگ اور صاف ہو۔ یہ قصہ یوسف بیگ نے خود مجھ سے بیان کیا۔ یعنی جب آدمی دین پر مستقیم ہوتا ہے، اللہ کے واسطے جمع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ اب میں جمیدار مذکور کے قصے کی طرف عود کرتا ہوں کہ حافظ صاحب نے ان کو پیش کر دیا۔ یہ پہنچے اور نہ جھکے نہ اور کچھ کیا، جا کر السلام علیکم کہا۔ ملکہ نے اپنی دستی گاڑی پر ہوا خوری کی خدمت پر ان کو ملازم رکھ لیا۔ اپنی خاص گاڑی پر ہوا خوری کے لیے جب وہ جاتے، اس پر ملازم رکھ لیا ان کو، اور ان کی بڑی قدر کرتی تھی۔ غرض دینی کمزوری اپنی ہی ہے اور دوسروں پر الزام۔ اسی طرح مولوی عبدالجبار صاحب وزیر بھوپال کا واقعہ ہے کہ ایک جلسے میں وائس رائے خود تقریر کر رہے تھے کہ انہی مولوی عبدالجبار صاحب نے گھڑی دیکھ کر اور کھڑے ہو کر وائس رائے سے کہا کہ ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نماز پڑھ کر آ جائیں، تب تقریر کیجیے گا۔ وائس رائے نے ایک دم تقریر بند کی اور بیٹھ گئے، اور وہاں جتنے مسلمان تھے ان کو بھی نماز کے لیے جانا پڑا، اس خیال سے کہ کہیں وائس رائے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بے نمازی مسلمان ہیں۔ جب سب باہر آئے، ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نے غضب کیا، تقریر بند کروا دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا نماز فرض نہیں؟ کہا کہ نماز تو فرض ہے، لیکن خود چپکے سے اٹھ کر چلے آتے، اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا اگر اعلان سے نہ کہتا تو تم جیسے کیسے نماز پڑھتے؟ واقعی کام کا جواب دیا۔ غرض خود ویسا ہو جانا بڑی زبردست تبلیغ ہے۔ یہ واقعات تو پختگی کے ہیں۔ اب غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی اور جوش اسلامی کا ایک واقعہ سنیے۔ راجہ گوالیار کے یہاں فوجی لوگ داڑھی مڈائیں یا نہ مڈائیں، اس کے متعلق کوئی قانون نہ تھا۔ ایک شخص مسلمان نوجوان فوجی داڑھی مڈایا کرتا تھا۔ سب برا بھلا کہتے کہ تو داڑھی مڈاتا ہے۔ وہ جواب میں کہتا کہ میاں گناہ کرتا ہوں، اللہ معاف کرے گا۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ راجہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فوج میں رہنے والا شخص کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ جس قدر اس شخص کو تبلیغ کرنے والے تھے، ایک دم سب نے داڑھی مڈا لی، اور اس شخص سے کہا کہ لو میاں مبارک ہو، تیرا ہی چاہنا پورا ہو گیا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اب تو راجہ کا حکم ہو گیا کہ کوئی فوجی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے بھائی ہم سب کو مڈانی پڑی۔ اس پر یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میاں اب تک جو داڑھی مڈائی اور خدا کی نافرمانی کی تو نفس کے کہنے سے کی، مگر اب خدا کے نافرمان کا حکم ہے تو اب مڈانا بے حمیتی ہے۔ کہا کہ فوج سے برخاست کر دیے جاؤ گے۔ کہا کہ اللہ رزاق ہے، وہ کہیں اور سے سبیل فرما دے گا، اور اس نے اب داڑھی رکھ لی۔ یعنی جب غیر اللہ نے منع کیا تو رکھ لی۔ یہ ہے قوت ایمانیہ، اور یہ ہے جوش اسلامی اور غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی۔ مگر مسلمانوں نے خود ہی کمزوری اختیار کر لی، اس کے یہ نتائج ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں کہاں تک اس کی رحمتوں اور فضل کا بیان کر سکتا ہوں اپنے اوپر۔ اپنے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ میں کہاں تک اللہ
کی رحمتوں اور اس کا فضل بیان کر سکتا ہوں۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا کہ ایک دفعہ مجھ کو 17 دن تک طاعونی بخار آیا، غشی طاری رہی، مگر نماز ایک وقت کی بھی بحمد اللہ قضا نہیں ہوئی۔ حالت یہ تھی کہ نہ ہوش، نہ کھانا، نہ پینا، مگر جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہوش آ جاتا تھا، اور اتنی قوت بھی آ جاتی تھی کہ بدون کسی کے سہارے خود نماز پڑھ لیتا تھا۔ یہ بس اللہ ہی کا فضل ہے، رحمت ہے۔ یہ بخار جلسہ سہارنپور کے واعظ میں ہوا تھا، اس کے قبل بخار آیا تھا، نقاہت باقی تھی کہ جلسے میں جانا ہو گیا، مگر واعظ کہنے سے عذر کیا۔ ایک طبیب نے قوت کی دوا دے دی تھی کہ واعظ کہنا ممکن ہو، چنانچہ واعظ شروع ہو گیا اور واعظ ہی کے درمیان میں طاعونی بخار ہو گیا۔ وطن واپس پہنچ کر بخار چڑھ گیا، غشی ہو گئی۔ اسی غشی کی حالت میں بحمد اللہ تعالی ہر بات ٹھکانے کی ہوتی۔ بحمد اللہ بیان بھی جلسے میں پورا ہو گیا، کام بھی نہیں رکا۔ وہ جس سے چاہیں اور جس حالت میں چاہیں کام لے سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔